السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں پیروں کے پیر سلطان الاولیاء حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا بڑا ہی ایمان افروز اور دلچسپ واقعہ، جسے سن کر غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے چاہنے والوں کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لو۔ بغداد شریف میں ایک گانے بجانے والا شخص رہتا تھا، وہ بہت ہی اچھا گاتا بجاتا تھا، لوگ اس کی آواز پر فدا تھے اور لوگ اس کے بدلے اسے پیسے بھی دیا کرتے تھے۔ ایک بار سرکار حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا گزر اس کی طرف سے ہوا تو سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے اسے ہدایت دی کہ یہ سب کام چھوڑ دو اور اللہ سے توبہ کرو، یہ کام صحیح نہیں ہے۔ وہ شخص اپنے گانے بجانے پر اتنا غرور اور گھمنڈ کرتا تھا کہ اس نے سرکار سیدنا غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ کوئی غلط نہیں ہے، یہ میرا کام ہے، مجھے میرا کام کرنے دیجیے۔ حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اس شخص کو بہت سمجھایا لیکن وہ شخص نہیں مانا، اور جب اس نے دیکھا کہ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے ایسا کہا ہے، وہ شخص غوث پاک کا مخالف ہو گیا۔ وہ شخص لوگوں سے سیدنا غوث پاک کی شان میں گستاخی کرتا اور کہتا، غوث اعظم تم مجھ سے جلتے ہیں کیونکہ میں بہت اچھا گاتا ہوں۔ جب یہ بات سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ تک پہنچی تو آپ مسکرائے اور آپ نے کچھ نہیں کہا۔ جیسے جیسے اس شخص کی عمر بڑھتی گئی اور وہ بوڑھا ہونے لگا تو اب اس کی مقبولیت کم ہو گئی اور اب اسے چھوڑ کر لوگ دوسرے گانے بجانے والے کے پاس جانے لگے۔ اس بات سے اس کا دل ٹوٹ گیا اور پھر اس نے وہ شہر چھوڑ دیا، جا کر ایک قبرستان کے پاس رہنے لگا، اور اس نے اب یہ ارادہ کر لیا تھا، میں اپنا گانا مردوں کو ہی سناؤں گا۔ اللہ اکبر! چنانچہ اس نے قبرستان میں ہی رہنے کا مکمل ارادہ کر لیا اور وہیں گاتا بجاتا رہا۔ ایک دن وہ شخص اپنے کام میں مصروف تھا، ایک قبر سے آواز آئی، اے شخص تو کب تک مردوں کو اپنا گانا سناتا رہے گا، اب خدا کی طرف پلٹ جا۔ یہ سنتے ہی اس شخص کا عجیب سا حال ہو گیا۔ اس کے بعد وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا اور اللہ سے اپنی بخشش کی دعا مانگنے لگا۔ حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ علیہ کسی جگہ تقریر کر رہے تھے، اچانک آپ خاموش ہو گئے اور آسمان کی طرف آپ نے نظر اٹھائی اور جتنے لوگ وہاں تقریر سماعت کر رہے تھے آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، مجھے 100 دینار چاہیے۔ تو وہاں بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، اپنے اپنے 100 دینار لے کر غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور آپ کے سامنے رکھ دیے، لیکن آپ نے صرف ایک شخص کے 100 دینار لیے اور آپ نے خادم کو حکم دیا، یہ 100 دینار لے کر سلوجیہ کے قبرستان میں جاؤ، وہاں تمہیں ایک بوڑھا شخص گاتا بجاتا ہوا ملے گا، اسے یہ 100 دینار دے کر میرے پاس لے آؤ۔ خادم جب وہاں پہنچا تو ایک بوڑھا شخص گانا گاتے ہوئے بجا رہا تھا۔ خادم نے اسے سلام کیا، 100 دینار اس شخص کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ وہ بوڑھا تیز آواز میں کچھ کہتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو خادم نے کہا کہ تمہیں شیخ عبد القادر جیلانی بلا رہے ہیں۔ وہ شخص فوراً خادم کے ساتھ چل دیا۔ جب دونوں حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے تو سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اب تم ہی تمہارا قصہ بیان کرو۔ اس نے کہا کہ میری جوانی کے عالم میں میری بڑی شہرت تھی، بہت نام تھا اور میرا گانا سننے کے لیے لوگ بڑی دور دراز سے آیا کرتے تھے۔ اس وقت حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے مجھے ہدایت بھی دی تھی، لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی تھی اور ان کے خلاف میں باتیں کرنے لگا تھا، لیکن جیسے ہی میرا بڑھاپا آتا گیا اور میری آواز ڈھلتی گئی تو لوگوں نے مجھے پوری طرح سے سننا بند کر دیا، اور آج جب میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا تھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا تو سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم کے ہاتھوں اللہ کے حکم سے میرے لیے مدد بھیجی۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ میں گانے بجانے سے توبہ کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس گانے بجانے والے شخص نے اپنا باجا توڑ دیا۔ اس بوڑھے کی یہ داستان سن کر لوگ حیران رہ گئے اور 40 آدمیوں نے اسی وقت اس بوڑھے شخص کو 100 دینار دیے۔ حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ایک خادم کا بیان ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو وہاں موجود کچھ لوگوں پر ایسا اثر ہوا کہ وہ تڑپنے لگے اور تڑپتے تڑپتے انتقال کر گئے۔ اللہ اکبر! یہ واقعہ قوائت الجواہی کتاب میں ہے۔ تو دوستو، یہ مقام اور مرتبہ ہے سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا کہ آپ نے کس طرح سے لوگوں کو ہدایت دی اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا۔ واقعی سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی شان نرالی ہے۔